إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة
الله العلي الحكيم. اللهم صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما رقيب الله في العظيم ورحمة الله على آله أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. کل جو کلاس کا اس کو بتائے گا کہ ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ خدا کو پہچاننا اور خدا شناسی. توحید. خدا شناسی اور توحید. کل جو میں نے بتایا تھے دو چیزیں آپ سے کہی تھی. پہلی بات میں نے ذکر کیا تھی کیوں خدا شناسی ضروری ہے، کیوں اس بحث کی طرف جایا جائے. یہاں پر تھوڑا سا میں گراف کوشش کر رہا ہوں، شاید اس ذریعے سے کچھ مدد مل جائے. ہم کہتے ہیں کہ خدا کی طرف کیوں جایا جائے، دو وجہ اس کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کیسے متوجہ ہوگا اس موضوع کی طرف کہ ہم کو خدا نام کی کوئی بحث ہے، خدا نام کی کوئی بحث موجود ہے، یا اس طرح کی کوئی بات بھی ہوتی ہے دنیا میں. سب کیسے متوجہ ہوگا؟ یہ ایسا متوجہ ہوگا کہ کسی دنیا میں رہے تو ہم کو معلوم ہے کہ تقریباً 90% پلس، کتنے پلس؟ 90% پلس لوگ وہ کیا ہیں؟ ہماری فارسی میں ہندی میں کیا بات ہوں گی آسان؟ ہندی میں بہتر ہوگا. پہلی صورت کیا ہے، کیوں ہم متوجہ ہوتے ہیں، کیسے متوجہ ہوتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ خدا نام کی کوئی ذات کا تذکرہ ہے اور ایسی کوئی چیز ہے. پہلی دلیل یہ ہے کہ 90% سے زیادہ لوگ کیا ہیں؟ دیندار ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم معاشرے میں جہاں پر رہتے ہیں اس معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ہمارے معاشرے میں بلکہ جس دنیا کے اندر ہیں اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 90% سے زیادہ لوگ، کم سے کم 90% لوگ ایسے ہیں جو دیندار ہیں، کسی بھی دین کے ماننے والے ہیں. دیندار سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اسلام نہیں ہے. صرف دین سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی دین کے ماننے والے ہیں، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی دین. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ یہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں ایسی دنیا میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، ایسی دنیا میں ہم آئے ہیں، ہماری ولادت ایسی دنیا میں ہوئی ہے. اس دنیا میں جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا 90% لوگ وہاں پر کسی نہ کسی ذات کی پرستش کرتے ہیں. اب وہ میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ نام وہ کہیں نہیں ہے، ایشور کہیں، بھگوان کہیں، اللہ کہیں، گاڈ کہیں. پہلے یہ ہے کہ ہر فرقے کا آدمی، ہر مذہب کا آدمی، ہر ملک کا، ہر خطے کا آدمی کسی نہ کسی چیز کو پوجتا ہے، کسی نہ کسی چیز کو سپریم پاور، سپر پاور مانتا ہے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ایسی کم سے کم 90% چیزیں ایسی. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہاں اس کو نکالیں گے اس کا گراف تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ ہم نے آپ کو ایک تصور دیا تھا. تصور کیا تھا وہ کہ اگر ہم اس موضوع کی طرف جائیں اور اس موضوع کی طرف نہ جائیں، یعنی عقل کیا کہتی ہے کہ اس طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو عقل کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ہم دو چیز سوچیں، اس کے علاوہ کرنے کا دوسرا راستہ نہیں ہے. اگر ہم جائیں گے تو کیا صورتحال بنے گی اس ٹاپک کے پیچھے، اور اگر ہم نہیں جاتے ہیں اس موضوع کے پیچھے، اس ٹاپک کے پیچھے، تو کیا صورتحال ہوتی ہے؟ یعنی خدا کے پیچھے، خدا شناسی کے پیچھے. تو میں نے کہا تھا دو چیزیں.
ٹھیک ہے. یہ اگر خدا کی طرف جائیں, ٹھیک, خدا نہیں ہوئے مان, ٹھیک ہے. اور اگر نہ جائیں اس کیا جو لکھا ہے یہ دو صورتیں ہیں, ٹھیک ہے. اس گراف کو دیکھیں, دو صورتیں. اب یہاں سے پھر دو اس کی صورتیں بنتی ہیں, یہاں سے اس کی دو صورتیں بنتی ہیں, اور اسی طریقے سے اس کی بھی کتنی صورتیں بنیں گی؟ دو صورتیں بنیں گی, ٹھیک ہے. کیا صورتیں ہوں گی وہ بھی معلوم بتا دیں. اگر خدا کی بحث کی طرف ہم جائیں تو اس کا دو تصور یہ ہے کہ یا تو خدا ہوگا اور یا تو نہیں ہوگا. پہلی کے بعد ہمیں معلوم پڑے گا خدا نہیں ہے, اور یا تو معلوم پڑ جائے گا خدا پہلی کے بعد خدا نام کوئی ذات چیز ہے. ایس وجہ خدا اللہ اس کو یا اس سپریم پاور کو جو بھی کہیں, ٹھیک ہے. یا خدا حقیقت میں ہوگا, ٹھیک ہے, یا نہیں ہوگا. ٹھیک. گراف زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے چیز سمجھ میں آئے. یہاں پر بھی سیم ہی حالت, یہاں پر بھی سیم کنڈیشن, آگے سمجھ میں آسان ہے. یہاں بھی وہی یا خدا ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بہت ٹیڑھا بڑا ہے, ڈاکٹر سے پوچھا زیادہ خراب بیٹنگ ہے تو مسئلہ نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنے آ رہا ہے آپ کو مسئلہ نہیں جی. میں پوزی بھی دیتا ہوں تاکہ یہ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی. تو یہ گراف ہے, ٹھیک ہے. ان دونوں گراف کی طرف بہت توجہ کیجیے گا. میں نے کہا تھا کہ یہ دوسرا تصور ہے. ایک تو پہلے میں نے بتایا کہ پہلا والا کیا ہے, بھائی ہم جس دنیا میں آئے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 90% کم سے کم لوگ ایسے ہیں جو موحد ہیں. جو موحد نہ بھی کہیں تو کم سے کم خدا جیسی کسی ذات کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں اور کسی نہ کسی ذات کو اپنا خدا مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ آواز سمجھیے. اب یہ اس کے پیچھے نہیں جائیں گے کتنے خدا کو مانتے ہیں اور کیسے مانتے ہیں, سب بحث کی بات یہ ہے کہ آل اوور وہ ایسا مسئلہ ہے کہ خدا کو جانتے ہیں, خدا کو پہچانتے ہیں, خدا کو مانتے ہیں, ٹھیک. تو اگر وہ پہلا مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ میں یہ دوسری دلیل ہے, جو بھی میں دے رہا ہوں نمبر 2 کی دلیل ہے, ٹھیک ہے. کیوں یہ بحث ضروری ہے, خدا شناسی کی بحث کیوں ضروری ہے اور کس وجہ سے اس کی طرف جایا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ دو تصور ہیں, آپ کو کہتی ہے یہ اس طرح سے یہ گراف چلا ہے. اب اگر خدا کی بحث کی طرف جائیں, اگر خدا کی بحث کی طرف نہ جائیں, ٹھیک ہے. اگر خدا کی بحث کی طرف جاتے ہیں تب بھی دو تصور ہے.
یا تو تحقیق کرنے کے بعد معلوم پڑے گا کہ خدا باطن ہے، اور یا یہ معلوم پڑے گا کہ خدا نہیں ہے۔ تحقیق کرنا ان دونوں صورتوں سے تیسری صورت کوئی میں نے کہا تھا کہ عقلی نہیں ہے۔ تصور کرنے کو آدمی بنا لے ذہن سے کہ 30% ہے 70% نہیں، لیکن وہ اس کے لیے وہ قابل حل نہیں ہے، وہ اس سے خالی ذہن کو پوچھی جا سکتی ہے، حقیقت سے خارج ہے۔ حقیقت میں صرف یہ دو چیزیں ہیں، کیونکہ یہاں پر ہے اور نہیں ہے ہوتا ہے، وہاں پر تیسری چیز نہیں ہوتی، یا ہے یا نہیں ہے۔ تو جب خدا کی تحقیق کی طرف جائیں گے تو دو صورتیں بنے گی، یا تو خدا ملے گا یا تو نہیں ملے گا تحقیق۔ اگر اس بحث کے پیچھے نہ جائیں، اس موضوع کی طرف نہ جائیں، تب بھی یہی تو تصور ہے کہ یا ہوگا یا نہیں ہوگا خدا، یہی بات ہے، دونوں صورتوں میں۔ پھر میں نے اس کی دوہرا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موقع پہ آج موقع پہ آئیں گے۔ اگر خدا کی بحث کی طرف ہم جائیں اور معلوم پڑتا ہے کہ خدا ہے، تحقیق کے بعد معلوم پڑا واقعی میں کوئی ایسے تصورات و خیالات کی بات نہیں بلکہ خدا ہے، ٹھیک ہے، ہم ثابت کریں گے۔ تو اس حالت میں کیا ہے، جس نے جو خدا کی تحقیق کی طرف گیا اس کو مل گیا، تو اس کے لیے کیا ہے، صحیح کام کیا اس نے، ایسی ہے کیونکہ خدا تھا اور اس نے تحقیق بھی کر لی، اس کو مل گیا تو یہ کامیاب ہو گیا، صحیح ہے۔ اگر خدا کی طرف جائیں اور معلوم پڑا تحقیق کے بعد کہ نہیں ہے، تب بھی وہ خدا کا نہ ہونا اس کی تحقیق کا نتیجہ ہے، یعنی آگاہی کے ساتھ یہ جانتا ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر نہ بھی ہوا، اگر نہ بھی ہوا تو اس نے کوئی خسارت نہیں کی۔ بہت زیادہ اگر مان لیجیے خدا کی بحث کی طرف گیا یا خدا کو مانا، اس کے لحاظ سے کچھ اس نے تھوڑے تھوڑے احکام اپنی زندگی میں اپلائی کرنے شروع کیے اس کو، ٹھیک ہے، تو بعد میں معلوم پڑا اسے کہ ہے نہیں خدا، تب بھی یہاں پر ہم یہ تو اگر نہیں کہیں گے کہ اس کی تحقیق میں ناکام ہو گیا ہے، کیونکہ تحقیق صحیح اس نتیجے میں پہنچا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ فرض کریں ایک بات کروں، یہ تصور ایک آپ کو تصور دے رہا ہوں، میں نے کہا یہ مولانا صاحب نے کہا کہ تحقیق سے یہ بھی معلوم پڑ سکتا ہے کہ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نیوٹرل ہیں، میں نے کہا تھا کہ ابھی اسلام کے دائرے سے باہر آ جائیے، مسلمان بنیے، ریڈی میڈ اسلام مسلمان نہ بنیے، ہے نا۔ ایسے ہی اسلام لوگ پہلے یہی ہوتا تھا، پہلے تاریخ میں کیا ہوتا، اسلام لے آئے یہ کہا جاتا ہے نا، ابھی بھی دوسروں کے لیے یہی کہتے ہیں اسلام لے آئے، لیکن اپنے لیے کیا ہوتا ہے، ہم ریڈی میڈ ماشاءاللہ ہیں، مارکیٹ میں بالکل بنے بنائے مسلمان، ہم کو ضرورت ہی نہیں سمجھنے۔ خیر، تو اگر خدا کی تحقیق کی طرف گیا اور معلوم پڑتا ہے کہ نہیں ہے تو اس میں کوئی خسارت نہیں ہے، کم سے کم ہم یہاں پر کراس نہیں لگائیں گے، کیا نہیں لگائیں گے، کم سے کم کراس نہیں لگائیں گے۔ کیا کریں گے یہاں پر، یا تو کہیں کہ کامیاب ہے تو اس نے تحقیق سے سمجھا کہ نہیں ہے، یا کم سے کم ایک ڈیش لگانا ہے، کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، خالی یہی ہوا نا، بے نتیجہ۔ اب دوسرا موضوع کہ اگر خدا کی تحقیق کی طرف نہیں گئے اپنی منمانی کے پیچھے، ہم کو یہ بھی معلوم ہے جس دنیا میں آئے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 90% یا اس سے زیادہ لوگ کسی ذات کی پرستش کرتے ہیں اور خدا نام کی ایک چیز چرچا میں ہے الگ الگ نام سے، اور اس کے باوجود ہم اس بحث کی طرف نہیں گئے، تو نہیں جانے کے دو ہی نتیجے ہیں بھائی، نتیجے یعنی دو تصور ہیں کہ یا تو خدا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تحقیق نہیں کیا خدا ہوا تو کیا ہوگا، یہ خسارت میں ہے کہ نہیں خسارت میں، کیونکہ اس نے فالو نہیں کیا، اس نے تحقیق نہیں کیا اور اس کے حساب سے عمل انجام نہیں دیے، تو یہ خسارت میں رہے گا۔ کیونکہ اس کے بہرحال جو سسٹم اللہ نے بنایا، جو خدا نے بنایا، جو بھگوان اور ایشور نے جو جس ناز کو بنایا ہے، اس کا ایک بہرحال ایک آخر کا نوبت ہے، مطلب اس میں آئے گا حساب کتاب ہے، اس نے سسٹم بنایا، قانون بنایا، شریعت بھیجی ہے، اس نے فالو نہیں کیا تو اس کا حساب کتاب اس میں ہوگا اور وہ فیل ہو گیا، فیل ہو گیا کیونکہ اس نے تحقیق ہی نہیں کی اور خدا تھا۔ اگر اس موضوع کے پیچھے نہ جائے اور خدا بھی نہ ہو
تو اس نے گویا کوئی توپ یا کوئی تیر نہیں مار دیا، اس کو بھی ہم یہاں نہیں کہیں کہ یہ کامیاب ہوا، یہ نہیں کہیں گے۔ یہ شاید کامیاب ہونا تب ہے کہ جب کسی چیز کی طرف جایا جائے اور اس میں وہ چیز اس کو مل جائے تو کامیابی ہے، لیکن اس طرف گیا ہی نہیں اور اتفاق نہیں تھا کہ یہ تھا بھی نہیں، حقیقت بھی نہیں تھی یہ چیز، تو یہاں پر کہیں بھائی ڈیش ہے نا، یہی ہوا نا۔ اب آپ آ جائیے، اس کو ہم یہ صحیح بات نہیں بتا دیتے ہیں، عدالت کے ساتھ انتہائی عدالت کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ یہ بن گیا دو حصہ، یہاں سے کر لیجیے اس کا، یہ چارٹ بنا ہے، اب یہ یہاں سے دو حصہ اس کا، یہ جو دو حصے ہو گئے ہیں، اب یہ بتائیے ایک طرف یہ کامیاب ہے اور ایک طرف بے نتیجہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لائن کے حساب سے ایک شرط پہ کامیاب ہے اور ایک حالت میں، صورتحال میں خالی بے نتیجہ ہے، بے نتیجہ ہے، ناکامیاب نہیں کہیں گے اس کو یا اس کو شکست کھائے نہیں کہیں گے، بے نتیجہ ہے، ایک کامیاب ایک بے نتیجہ ہے۔ اس صورتحال میں کہ اس موضوع طرف نہ جائے کیا نکل رہا ہے، ایک میں ہار ہوئی ہے اس کی اور ایک بے نتیجہ ہے، تو وزن کدھر کا بھاری ہوگا عقل کے حساب سے؟ خدا کی طرف جائے، اس طرف کا، کہ جہاں پر ہم نے یہ کہا کہ عقل یہ کہتی ہے کہ خدا کی طرف جائیں، خدا کے موضوع کی طرف تحقیق کریں، ہے نا، یہ بات ہو گئی۔ تو یہ مسئلہ واضح ہو جانا چاہیے، اگر کسی کو پک لینی ہے تو اس نے پک لے لے تاکہ وہ گھر میں اگر بنانا چاہے، اس اگر کسی نے بنا لیا لکھنا چاہتے تو وہ لکھ لیا ہوگا، تو اس کو مٹا دو آپ کو اجازت سے، مٹا دیا جائے، مٹا دو اس کو، صلوات پڑھ محمد و علی محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ ہو گیا کل کی بحث کا مقدمات کا خلاصہ، اس بحث کی طرف کیوں جائیں۔ وائٹ بورڈ ماشاء اللہ اگر اس کو ہم کہہ رہے ہیں تو کلاس کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ایک بار مزید سوا پر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ چلیے تیسرا سوال خیر، اس کے بعد میں نے جب یہ کہہ دیا کہ اب عقلی طور پہ ثابت ہے، اب اس سے فرار نہیں، گریز نہیں ہے اس سے کہ ہم کو خدا کی بحث کی طرف جانے میں اور خدا شناسی کرنے میں، خدا کو پہچاننے میں ہی ہماری بھلائی ہے عقل کے مطابق۔ عقل یہ کہتی ہے اور عقل کے خلاف جو جاتا ہے وہ میرے ذمہ دار ہے۔ عقل یہ کہتی ہے لیکن ہم کریں گے یہ مثلا، عقل کہتی ہے کہ سامنے کھائی ہے مت جاؤ، لیکن ہم جا رہے ہیں، ہم جانے، خدا حافظ، وہ میں پھر کا ذمہ دار ہو جانے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ سامنے کھائی ہے تو کوئی بھی عقل مند سامنے اس طرف کھائی ہے نہیں جائے گا، بلکہ جس طرف راستہ ہوگا اس طرف جائے گا، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ بحث جو ہے وہ عقلی بنیاد پر ضروری ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ سے پہلا جو دلیل، میں نے کہا اب جب یہ بحث یہ ثابت ہو گیا کہ عقلی اعتبار سے ضروری ہے خدا کو پہچاننا، اور یہ بات آتی ہے کہ خدا کو کیسے پہچانا جائے، دوسرا مرحلہ یہ ہے۔ تو دوسرے مرحلے میں نے آپ لوگوں کو کیا بتانا شروع کیا تھا، کتنے چیزیں، کتنے راستے ذکر کیے تھے، اگر کسی کو یاد ہے تو نظم، تین راستے۔ پہلا تھا نظم، نظم میں نے کہا کہ اردو والی نظم نہیں، کوئی نہیں، سسٹم، نظم نہیں سسٹم، یہ جو نیچرل سسٹم ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو اس کو ہندی میں کیا کہیں گے مجھے خود میں نہیں معلوم، پراکرتک کیا کہیں گے سسٹم کو، کیا کہتے ہیں بھائی، کوئی ہندی والا جاننے والا، کسی کو ہندی آتی ہو؟ بہرحال یہ سسٹم کو بھائی میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا ہوں مطلب، لیکن یہ جو نظام ہے، ہمارے نظام کہا جاتا ہے اردو میں، نظام تو مشخص ہوگا، نظام واضح ہے جی، تو یہ جو قدرتی نظام ہے، الحمدللہ قدرتی نظام ہے، اس نظام کو، نظام کس سے نکلا ہے؟ نظم سے نکلا ہے، نظام کس سے نکلا ہے؟ نظم سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایسا نظام بناؤ، کیوں کہا جاتا ہے؟
نظام بناؤ مطلب یعنی ایسا ڈھنگ سے اس کو سسٹمیٹک کرو، ایسی چیزیں یہاں پر رکھو، قانونی کرو. قانون کا مطلب ہی ہوگا سسٹم، قانون کا مطلب ہی نظام ہے کہ نہیں ہے؟ قانون کا مطلب ہی نظام ہوتا ہے. تو جو یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قدرتی نظام ہے اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے آپ سے مثال کے ذریعے کیا تھا کہ جتنی چھوٹی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ جو چیز انسان کی بنائی ہوئی ہے یا کم سے کم جس کی طرف یہ خدشہ جاتا ہے، جس کی طرف یہ ہمارا ذہن جاتا ہے کہ چیز انسان کی بنائی ہوئی ہوگی، تو ہم دیکھتے ہیں فوراً ہمارا ذہن اس چیز کی طرف چلا جاتا ہے کہ کسی کی بنائی ہوئی ہے. اور جیسے جیسے چیز بڑی ہوتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے ہم سمجھتے جاتے ہیں کہ اس کا بنانے والا اتنا ہی زیادہ قدرت مند بھی رہا ہوگا، اس کا بنانے والا اتنا ہی زیادہ عالم بھی رہا ہوگا، اس کا بنانے والا اتنا ہی زیادہ دانا بھی رہا ہوگا، مشہور بھی رہا ہوگا. اور اس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر بنائے نہیں بنی، اور اگر بغیر بنائے نہیں بنی تو بنانے والے نے ایک نظم کے مطابق اس کو بنایا ہے، ایک سسٹم اور ایک نظام کے مطابق اس کو بنایا ہے. تو جب چھوٹی چیزیں بغیر نظام کے بغیر سسٹم کے نہیں بن سکتی ہے تو اتنی بڑی کائنات جس میں نے آپ کو کل مجھے لگتا ہے 10 مثال دی تھی، چھوٹی سے لے کر کے بڑی چیزوں کو 10 مثال میں نے دی تھی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے آپ لوگوں کے لیے. چھوٹی سے بڑی چیز کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایک نظم ہے، کبھی کوئی چیز ایسی چیز سے مکس نہیں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نظام. تو جب اتنا بڑا یہ جو برہمانڈ ہے، یہ جو اتنا بڑا یونیورس کا منظومہ شمسی ہے، یہ ستارے، یہ چاند، یہ کہکشاں جتنے بھی ہیں، ان کے بیچ میں جو سسٹم پایا جا رہا ہے یہ بھی تو بنانے والا کوئی اس کا ہے نا. ایسے ہی تو نہیں بن کے میں نے آپ سے کہا تھا، اس کی مثالیں میں نے فرمان کر دی تھی کہ یوں ہی نہیں ہو جاتے کہ آندھی طوفان آیا اور وائٹ بورڈ بن گیا، آندھی طوفان آیا اور بلڈنگ کھڑی ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی گیس نظر آیا اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر بن گیا صاحب، ہے نا، ورنہ سے زلزلے کا انتظار کرنے لگیں گے، روز آئے روز بلڈنگ بنے. یہ ایسا نہیں ہوتا، جو ممکن نہیں، جو عقلی طور پہ ممکن نہیں ہے. تو جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ خود بخود ہو جائے یا اتفاق سے ایسا ہو گیا، تو اتنی بڑی کائنات کہ جس میں اتنے زیادہ سے آپ دیکھ لیجیے کہ ستارگان، کہکشان، گرہ اپگرہ جو بھی آپ کہیے، سورج، چاند، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اتنا بڑا سسٹم بغیر بنائے اور بغیر نظم دینے والے کے کیسے ممکن ہے کہ وجود میں آ جائے؟ یہ بات کرنے کی آپ سے عرض کی. اور یہ اس سے زیادہ میں کل کے ٹاپک کو نہیں دہراؤں گا، اس سے آپ کے ذہن کو کل کی طرف تاکہ ایک اتصال رہ سکے کل کے ٹاپک سے. لہٰذا یہ جن لوگوں نے ہاں ایک بات بہت ضروری آپ سے ذکر کرنی ہے کہ یہ مت سمجھیے کہ اس کلاس میں یہ کلاس بہت ضروری ہے. میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنے آپ کی حقیقت کو کم سے کم ثابت کرنے کی توانائی رکھتے ہو. کل تو آپ سے کوئی غیر آپ کے مذہب سے غیر والا کوئی آپ سے سوال پوچھ لے کہ کس دلیل کی بنیاد پر تم اسلام کو مانتے ہو اور مسلمان ہو، تو کم سے کم ہمارے پاس دلیلوں موجود ہوں. یہ نہ کہیں کہ اللہ ہے، بس ہے، ہم مانتے ہیں تو نہیں مانتے تو کافر ہو، ہے نا. تو یہ باتیں کافی نہیں ہے. مجھے کہے گا ہم بھی مانتے ہیں بھگوان ہے، نہیں مانتے تو کافر ہو، ناستک ہو. تو یہ کہے گا ہر کوئی اپنے حساب سے بات کرے گا. لہٰذا عقلی دلیل ہونی چاہیے، اور اگر کوئی عقلی دلیل کے بغیر کسی چیز کو مان رہا ہے تو سمجھ وہ ماننا نہیں ہو سمجھ ہے. ہاں میں نے کہا کہ یہ چانس کی بات ہے کہ کوئی بغیر تحقیق کے کسی صحیح مذہب کو فالو کر رہا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے قرآن خاص کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، اس کا لگ ہے. تو بہرحال اسلام کے دائرے میں پیدا ہوا اور اس نے ان چیزوں کا احترام کیا اور چیزوں کو فالو کیا، اس نے ان چیزوں کو واجب کیا اور وہ عمل کرتا ہے. لیکن ایک محقق کہاں کہتے ہیں کہ ایک صلاۃ
اللہم صلی علی محمد ایک و آل محقق کہا کہ جو کسی چیز کو بناتا ہے، ایک سائنٹسٹ، ایک ویگیانک جو کسی چیز کو بناتا ہے وہ کہاں، اور جو لوگ اس کی ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں وہ کہاں فرق ہے نا. اس نے بنایا بھی تو وہ اس چیز جس چیز کو بنایا ہے اس چیز کے متعلق زیادہ آگاہ ہے. لہٰذا اگر آپ کے عقائد آپ کو بنانے ہیں، آپ کے عقائد آپ کو بنانے، میں نے آپ سے کل بس کیا تھا کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے. نہیں ہے. ہر مرجع کا بلکہ مرجع کی ضرورت نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ عقل کا تقاضا ہے. ہم کسی کی بات کیوں کر مانیں گے جب تک ہمارے عقل میں وہ باتیں نہیں آتی ہیں، جب تک ہمارے لیے عقلی طور پر وہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا درد ہے، اس کو آپ لوگ نوٹ کریں. اس لیے میں نے یہ سب کلاسز ضروری ہے. ہم یہ باتیں ابھی شروع ہو رہی توحید سے، لیکن یہ کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ ہر چیز میں دلیل ڈھونڈیں گے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ بحث یہاں سے آپ اصول دین کتنے ہیں؟ اصول دین ہمارے پڑھائے جاتے ہیں جیسے پہلا 5 اصول دین کتنے ہیں؟ 5. کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اب یہ کہاں پر ہے؟ توحید کے مرحلے پر، بلکہ توحید کے مرحلے پہ پہنچنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں، یعنی کوشش کر رہے ہیں. توحید کے مسئلے پر آنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ خدا شناسی پہلے سمجھے تو کہ خدا نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ زبردستی مان رکھا ہے لوگوں نے. جب یہ ہمارے لیے حل ہو جائے گا تو پھر ہم یہ کہیں ہاں ایسی ذات ہے. اب وہ ذات کیسی ذات ہے یہ توحید میں بحث ہوگی. ایک ہے کہ انیک ہے، ایک ہے کہ دو ہے، اس کے بعد بات ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے پہلی دلیل اس کی عرض کر دی، اور وہ میں نے آپ سے کیا کہا کہ نظام شمسی جو ہے موجود قدرت جو نظام ہے اس کو لے کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی لازم ہو، ایسے کہ ہر چھوٹی چیز کا لازم ہوتا ہے، بنانے والا ہوتا ہے. لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر کے ہم یہ یقین نہیں کر پاتے کہ یہ تو بہت ہوئی ہوگی، تو اتنا بڑا نظام، اتنی بڑا سسٹم جو چل رہا ہے ضرور اس کے پیچھے بھی اس کا بنانے والا اس کا لازم ہوگا. یہ بات اب یہاں پر کلوز ہے. دوسری دلیل جس میں نے کہا کہ جو ہم کو سہارا دیتی ہے کس طرح آنے کی، دوسری دلیل وہ پہلی دلیل تھی. یہ جو میں نے 2 نمبر لکھا تھا اس سے پہلے، یہ اس چیز کے لیے خدا شناسی تھی، کیوں اس بحث کی طرف جائیں اس کی وہ دلیل کہتی تھی کہ میں اکثریت خدا کو کسی نہ کسی نام سے کسی طریقے سے پہچاننے والی اور ماننے والی ہے. تو دوسرے پر میں نے بتایا کہ وہ اپنی چارٹ آپ کے سامنے بتایا کہ اگر جائے اس وجہ سے پیچھے ہٹنا چاہے وہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر 2 دلیلیں کس چیز سے چل رہی ہیں کہ خدا ہے. پہلی دلیل میں نے آپ کے سامنے دے دی. دوسری دلیل کیا ہے؟ عقل کے ذریعے سے صرف البتہ میں نے کہا کہ نظام کا جو آپ مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی جو آپ نے سسٹم کا مطالعہ کیا اس کہکشان میں، اس برہمانڈ میں، اس گلیکسی میں، جو نظم آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سے لے کر کے بڑی چیزوں تک، یہ بھی اس میں بھی عقل کی دخالت ہے. ایسا نہیں عقل سے کوئی چیز خالی نہیں ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز عقل سے ہٹ کر کے سمجھ لو، نہیں. بعض اوقات شبہ میں پہلے حل کر کے اس کے بعد پھر اس موضوع کیا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اللہ صاحب بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جس کے پیچھے عقل کی دلیل نہیں ہے. آپ کو اس مثال دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی بات بعد میں ہمارے ذہن میں بات نہ ہے. وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ملا کر زور کی نماز 4 رکعت ہے، اس کے پیچھے کیا عقلی دلیل ہے نا؟ یہ نماز پڑھنی چاہیے، 4 رکعت چھوڑ دی، نماز پڑھنی چاہیے، اس کے پیچھے کیا عقلی دلیل ہے؟ یہ 4 رکعت ہیں، وہ فلاں نماز 2 رکعت، اس کے پیچھے کیا عقلی دلیل ہے؟ یا آپ فلاں چیز کو حرام کہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا عقلی دلیل ہے؟ فلاں چیز کو نجس کہتے ہیں، فلاں چیز کو پاک کہتے ہیں، کیا عقلی دلیل ہے؟ تو ہر چیز ضروری نہیں کہ ڈائریکٹ وے میں عقل سے مربوط ہو، لیکن فرض کریں جب آپ مقدماتی طور پر یہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ذات کوئی ایسی ذات ہے جس کو خدا کہا جاتا ہے، وہ موجود ہے اور ایک ہے، اور تمام تر عدالت، انصاف، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اور اس کا بنایا ہوا یہ چیزیں آپ نے
اور اس کے دستور العمل کے مطابق اس ذات کا جو دستور العمل دیا ہوا ہمارے ذات کے پاس ہے، وہ قرآن یا جو بھی آسمانی کتابیں ہیں، اس میں جو چیزیں اس نے لکھی ہیں عالم بشریت کی فلاح و ہدایت کے لیے، وہ آپ کی عقل سے ڈائریکٹ حل چاہے نہ بھی ہو، عقلی تقاضا ہے اس کو فالو کیا جائے انڈائریکٹ وے میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایسی ذات کو عقل سے ثابت کیا ہے، یعنی یہ چیزیں جس کا دستور ہے، جس کا حکم ہے ایسا کرو ایسا نہ کرو، اس ذات کو ہم نے عقل سے ثابت کیا ہے۔ تو جب ہمارے لیے وہ ذات عقل سے ثابت ہو چکی ہے تو اس کی باتیں ماننا بھی عقل کے دائرے میں آئے گا، یہی مطلب۔ تو کبھی کبھی ڈائریکٹ وے میں کوئی چیز عقل سے مربوط ہوتی ہے، کبھی کبھی انڈائریکٹ وے میں۔ اس کو ہم ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ پرتکش اور اپرتکش روپ سے۔ ہندی صحیح ہے نا میرا؟ ہندی کو کمزوری کو بنا دیجیے۔ تو یہ دو مسئلے۔ اب یہاں پر میں نے کہا کہ آج مقصد تھا دوسری دلیل بیان کرنے کا۔ پہلے کے 45 منٹس اور ہو چکے ہیں، کیا کریں گے؟ جی 28 منٹ سوال پر محمد والا آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ جی دوسری دلیل ہے عقل، یعنی مراد یہ کہ اب آپ کسی چیز کا سہارا لے کر کے عقل کے مدد سے اس کا کیلکولیشن نہیں کریں گے۔ نظم کی جو ہم نے آپ کو دلیل دی، سسٹم کی جو دلیل دی، جو اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو آپ نے دیکھ کر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایسی کوئی ذات موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ جہاں پر ہم کہیں کہ دوسری دلیل عقل کی ہے، تو یعنی مراد یہ ہے کہ اب ہم بغیر کچھ دیکھے ہوئے صرف عقلی کیلکولیشن سے یہ کیسے سمجھیں کہ خدا نام کی کوئی چیز ہے۔ بہت بہت سوچنا آسان چیز ہے، کبھی کوئی انسان توجہ نہیں کرتا ہے تو باتیں رہ جاتی ہیں۔ آپ اسے کیسے ثابت ہوگا؟ اب اس سے ایسے ثابت ہوگا کہ یہ سب معلوم ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی علت ہوتی ہے۔ علت سے مراد، علت آپ لوگوں کے لیے واضح ہے لفظ، وجہ ہوتی ہے۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، یعنی کون سی وجہ کی بات ہم کر رہے ہیں؟ وجود میں لانے والی وجہ۔ ہر چیز کی جو موجود ہے، ہر وہ چیز جو وجود میں ہے، جس کا وجود ہے، جو موجود ہے، اس کے وجود میں آنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوگا۔ ریزن سمجھ میں ہے، مفہوم ہے آپ لوگوں کے لیے؟ قابل فہم ہے ریزن؟ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کارن، کوئی ریزن یا کوئی عامل ضرور ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ چیز وجود میں آئی، اور یہ چیز ہم جانتے بھی ہیں اور دیکھا بھی ہے اور سمجھا بھی۔ ایک تو عقل کی بات ہوگی کہ ہر چیز کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، اور آپ اپنی بحث سے تھوڑا سا ہٹ کر کے پہلے والے سے تھوڑا نزدیک جاتے ہوئے جتنی چیزیں ہم نے اپنے اطراف میں دیکھی اس کو ایسا پایا بھی، ایسا ہی ہے کہ نہیں ایسا؟ بھائی انسان کے وجود میں آنے کی وجہ انسان ہے، حضرت آدم کے بعد سے، اس کے پہلے دوسرا سب فی الحال انسان تو حضرت آدم کے آنے کی وجہ پھر ہم جوڑیں گے تو کیا چیز تھی؟ وہ ڈائریکٹ طور پہ اللہ نے ان کو خلق کیا، خاک سے، خمیر سے، تو کسی بھی طرح کا جانور، حیوان، چرند، پرند، ان سب چیزوں کے وجود میں آنے کے پیچھے ایک پروسیس ہے، ایسا ہی ہے، ایک ریزن ہے۔ یوں ہی تو نہیں ہوتا کہ ہم کہیں چل رہے بعد میں ہم دیکھیں کہ ہمارے کنارے ابھی تک کوئی نہیں رکھتا، ساتھ میں سے آسمان سے گرے گئے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہونا۔ اپنی زندگی میں ہم لوگوں نے ایسا تجربہ نہیں کیا ہے۔ تو ہر چیز کے پیچھے ایک پروسیس ہے، ایک ریزن ہے، سائنٹیفک ریزن موجود ہے اس کے وجود میں آنے کا۔ اس کرسی کے وجود میں آنے کا ریزن کیا ہے؟ دو چیزیں، پیڑ کا وجود، ایک تو جو اس میں مٹیریل یوز ہوتا ہے پلاسٹک،
اور ایک وہ انسان ہے جس نے اس پلاسٹک کو زمین سے کھینچ کر کے اس فارم میں جو لایا ہے. یہ دو چیزیں اس کا سبب بنی کہ یہ وجود میں آ جائے گی اس سے. ایسا ہی ہے. تو ہر چیز کے پیچھے آپ چھوٹی سے بڑی چیز اٹھا لیں, کسی چیز کے پیچھے آپ نہیں پائیں گے کہ ریزن سے خالی ہو. اچھا سر, اب بہت سچ نہیں ہے. کو تین صورتحال ہوتی ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے, ہر چیز کے وجود میں آنے کی ایک وجہ ہے, ایک سبب ہے, ایک عامل ہے, ایک ریزن ہے, تو عقلی اعتبار سے تین چیزیں بنتی ہیں. تین چیز. ایک کیا چیز ہے, یا تو ہم یہ کہیں کہ اس کے وجود میں آنے کی دلیل پوائنٹ ہے, اس کے وجود میں آنے کی دلیل یہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مثال دیتا ہوں. کہیں گے یہ کہاں سے آیا, کہیں گے بھائی اس کے وجود میں آنے کی وجہ یہ ہے, اس کے وجود میں آنے کی وجہ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چلتا چلا جائے گا سسٹم. اس کو غور کریں, اس کو بہت ہی امپورٹنٹ ہے بات کی جو. اگر ایسا رہا تو دو حالت سے خارج ہوگی. یا تو یہ ہوگا, یہ تو ہم یہ اس طرح سے قیاس کریں گے, اس طرح سے سوچیں کہ ہر چیز کا جب ریزن ہوتا ہے تو یہ ہوگا. یا تو دوسری صورت کیا بنے گی جو ذہن سوچتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اس چیز کے وجود میں آنے کا ریزن کیا ہے, کہیں یہ. ٹھیک ہے. اور پھر کہیں کہ ان کے وجود میں آنے کا ریزن کیا ہے, ہم کہیں یہ. ٹھیک. اور پھر کہیں کہ ان کے وجود میں آنے کا ریزن کیا ہے, تو کہیں یہ. یعنی اسی کے بیچ میں ہوتا ہے. اب اس کو بہت سے سنیں گے. ٹھیک ہے. سمجھنا کہ کیا بن رہا ہے. صلاۃ اللہم صلی یہ چیزیں جو نیچے صبح دیکھے جائے دیکھیے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے یہ وجود میں ہے, اس کی وجہ سے یا تو ایسے سوچیں, اس لیے کہ اس بات یہ تو ہم کو فارمولہ مل گیا کہ ہر چیز کے پیچھے ریزن ہوتا ہے, بغیر سبب کے اور بغیر اس کے مقدمات فراہم ہوئے یہ وجود میں نہیں آئے گا. یہ عقل خلاف ہے. جب تک اس کے دنیا میں آنے اور وجود میں آنے کے سبب فراہم نہیں ہوں گے تب تک یہ وجود میں نہیں آئے گا. یہ بات یہ عقل سے ثابت ہے. کیسے ثابت ہے کہ ہم لوگوں نے یہی دیکھا ہے, اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے جو وجود رکھتی ہو اور اس کے پیچھے اس کا وجود میں لانے والا نہ ہو. وہ چاہے انسان ہو, چاہے نیچرل طور پہ وہ چیز آ رہی ہو, چاہے اللہ نے ڈائریکٹ اس چیز کو خلق کیا ہو یا پروسیس کے ذریعے سے وہ وجود میں آ رہی ہو. لیکن عقل اس چیز کو سمجھ گئی ہے کہ ہر چیز کے وجود میں آنے کے لیے اس کے وجود میں لانے والا ضروری ہے, کسی چیز کی وجہ سے وجود میں آتی ہے. تو ایک چارٹ اس طرح سے بنا کہ ہمارے اس کا ریزن یہ, اس کا ریزن یہ, اس کا ریزن یہ, اس کا ریزن یہ. دوسرا راز جو بنتا ہے وہ دیکھ لیا تو اس طرح بنے کہ اس کے وجود میں آنے کی چیز وجہ کیا ہے, یہ. اگر ہم کہیں یہ کیسے وجود میں ہے, اس کی وجہ سے. یہ کیسے وجود میں ہے, پھر ہم واپس آ جائیں گے اس کی وجہ سے. ہم اسی کے بیچ میں روٹیٹ کرتے ہیں. تیسرا تصور یہ ہے کہ پروسیس تو یہی پروسیس ہے. ٹھیک ہے نا, پروسیس وہی پروسیس ہے جو پہلا والا میں نے آپ کو دیا تھا, اور تھوڑا سا فرق ہے. فرق کیا ہے کہ عقل کا تصور ہے اس تین صورتوں کے علاوہ عقل چوتھی چیز تصور نہیں کر سکتی ہے. یہ میرا چیلنج ہے. اگر کوئی تصور کرے تو بتا دیں, اگر تصور کرے گا تو غلط تصور ہوگا, صحیح نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں حصر عقلی, یعنی
عقل کے باؤنڈریز، ان 3 چیزوں کے بارے سے آپ رکھیں سوچیں. یا تو ایسی صورتحال ہوگی ریزنس کی، یا ریزنس کی یہ صورتحال ہوگی، اور یا ریزنس کی ایسی صورتحال ہوگی کہ سسٹم تو یہی سسٹم ہے لیکن ایک جگہ پر کہیں جا کر کے اس کو کیا ہونا ہے، ختم ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو یا تو یہ ریزنس گول گول اسی طرح گھومیں گے، یا تو یہ انفائنائٹ تک جائیں گے، اننت تک جس کو کہا جاتا ہے. یہ چلتے چلے جائیں گے اور معلوم نہیں اس کا اینڈ کیا ہے، یا تو وہاں تک جائیں گے، یا تو ریزنس کا سلسلہ یہ چلتے چلتے کہیں جا کے ختم ہوگا. اب اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اپنے اعتبار سے پاسبلٹی کس چیز کی ہے. پہلا، کیا یہ چیز پاسبل ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اے ہے، اس کے دنیا میں آنے کی وجہ الٹا شاید ہو گیا، اس کو یوں ادھر کرنا چاہیے تھا نا. تو آپ لوگوں کو سمجھ رہے ہیں اس چیز کو. اس کے دنیا میں آنے کا ریزن، اس کے وجود میں آنے کا ریزن بی ہے. ٹھیک ہے، اب بی کے وجود میں آنے کا ریزن سی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں سی کے وجود میں آنے کا ریزن کیا ہے؟ اے. تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر اے موجود تھا، یعنی اگر سی پہلے سے موجود تھا، یہی تو کہنا نہیں ہے کہ ہم نے کہا یہاں سے ہم نے شروع کیا. یہ سب سے بعد والا ہے، جو سب سے بعد والا ہے وہ سب سے پہلے والے کا خالق کیسے ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ سب سے بعد میں آیا ہے، اس کو وجود میں لانے والا بی ہے. یہ تو خود بی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، اور بی جو ہے اس کے وجود میں آنے کی وجہ سی ہے، یعنی سی سب سے پہلے موجود تھا. تو اب اگر ہم سی کے دنیا میں آنے کے اور وجود میں آنے کی بات کریں گے تو اس کے ریزن کو ہم پلٹا نہیں سکتے ایک کی طرف، کیونکہ سی انڈائریکٹ وے میں اے کے بھی وجود میں آنے کی وجہ ہے، کیونکہ اے آیا بی کی وجہ سے اور بی آیا سی کی وجہ سے. تو جب سی نے بی کو وجود دیا اور بی نے اے کو وجود دیا تو یہ سی کے دونوں بعد کے وجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سی کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں دنیا میں آئی ہیں. ٹھیک ہے، وجود میں آئی ہیں. تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ چیز اب جو سب سے پہلے سے موجود تھا وہ اپنے وجود کو اپنے بعد میں آنے والے سے لے. سمجھ میں؟ عقل کے حساب سے یہ کانٹرڈکشن ہے، جس کو کہتے ہیں تضاد. ٹھیک ہے نا، یہ چیز ممکن نہیں ہے، یہ کانٹرڈکشن ہے، یہ محال ہے. یہ عقلی طور پہ کیا ہے؟ محال ہے، امپاسبل ہے. اس کو عقلی طور پہ عقلی طور پہ محال. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دوسرا کہ یہ ریزن انفائنائٹ تک جائیں گے. عقل کے بہت لمبا یہاں پر آنکھوں کا معاملہ ہے. یہ بات ہی اسی لیے کی جا رہی ہے، کلاس اسی لیے تاکہ عقلیں ایکٹیو ہو جائیں. یہ پاسبل ہے، یہ بھی پاسبل ہے، اس لیے کہ کیا کوئی رزلٹ ہی نہیں نکل رہا ہے، کوئی رزلٹ ہی نہیں نکل رہا ہے یہاں پر. یہ ہم چلتے چلے گئے، ان کا ریزن وہ، ان کا ریزن یہ. کہتے ہیں کہ اس میں پھر آگے کچھ لوگ فارسیز کرتے ہیں. یہ بات نہیں کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز انفائنائٹ تک ہو ہے اور آپ جانتے بھی ہیں اور ہم سبھی جانتے ہیں. چیزیں ہیں جو انفائنائٹ تک ہے، وہ آخری چیز اس کی کیا ہے نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم انفائنائٹ تک ہے، وہ اننت تک ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ تھوڑا بہت گیس لگائیں. گنتی، اسپیس. گنتی اسپیس کو کہیں نہ کہیں میٹرلی پر ختم وہی ہوگا. ہمارے یہاں پہ تصرف نہیں، آپ کا بات الگ ہے. آسمان
وہ تو کوئی حقیقت سائنٹیفکلی کہتے ہیں کہ جہاں پر وہ روشنی کے تقاضے ایسے ہو جاتے ہیں کہ آج روشنی پہنچتی ہے کچھ خاص تو وہ نیلا دکھتا ایسی ہو رہی. ٹھیک ہے. انفائنائٹ کرتے کاؤنٹنگ جو ہے زیرو سے آپ شروع کر کے چاہے مائنس کی طرف جائیے ختم ہونے والی نہیں ہے اور چاہے پلس میں جائیے ختم ہونے والی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کیسے معلوم ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا ہدف کیا ہے کاؤنٹنگ میں. ہمارا ہدف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کے ریزن پہ پہنچے کہ وہ وجود میں کہاں سے آئیں. یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ پہلے زیرو بنایا گیا پھر اس سے ایک بنایا گیا پھر دو بنایا گیا. ٹھیک ہے. وہ پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ پہلے یہ تھا تو اب ہم لکھنے لگے ہیں اس دو کو جو رومن کا تو ہوتا ہی اصلی دو تھا. اس دو ہم بعد میں ہم نے کہا کہ اس طرح لکھا جائے گا. اس سے ہم درشائیں گے کہ تو یہ چیز یہ ہے. تو بات کی بات ہے. تو یہ اگر مسئلہ ہے یہ ہمارے موضوع سے باہر کی چیز ہے. لیکن بات یہاں پر ہو رہی ہے وجود میں لانے والے ریزن کی. تو کاؤنٹنگ یہاں پر ہمارے موضوع سے خارج ہے. تو یہ موضوع بھی ہمارے لیے بیکار ہے اس لیے کہ اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. ہم کہتے چلے جائیں گے یہ بڑھیا جا رہا سلسلہ ادھر تک اس کا کوئی اینڈ نہیں. تو کبھی معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ کہاں سے کیا شروع ہوگا ہے نا. اور ایک یہ کہ معلوم نہیں پڑے گا کہاں سے کیا شروع ہوا بلکہ یہ سوچنا بھی بیکار ہے کیونکہ شروعات کہیں ہے ہی نہیں. ہر جگہ شروعات ہے یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اس چیز کے پیچھے ہیں کہ جو نتیجہ خیز ہو. یہ بھی بات ہے. تیسری صورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ یہ ٹھیک پر یہ اینڈ ہونا چاہیے. قبول کرتے آپ اس کو قبول کرتی ہیں لیکن زبردستی نہیں کہ ہم مان لیں. یہ عقل کا تقاضا ہے. کیسے؟ کوئی تو ایک ایسی چیز ہوگی کہ جس بھائی آپ جب یہ کہتی کہ کہیں سلسلہ ختم ہونا چاہیے تاکہ یہ معلوم پڑے کہ موجودات کی شروعات کہاں سے ہوئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب کہ جس چیز کو ہم شروعات مان رہے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. جس چیز کو ہم شروعات مان رہے ہیں اس چیز کا عقلی تقاضا کیا ہے؟ یعنی جو چیز بالکل لاسٹ والی ہے بھائی یہ تصور عقل کے لحاظ سے باطل محال. دوسرا تصور عقل کے لحاظ سے محال. تیسرا تصور ہم کہہ رہے ہیں کہ پاسبل ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ ریزن ایک پیچھے لگے ہوئے اور ان کا کہیں اینڈ ہونا چاہیے. اینڈ ہونا چاہیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز کو ہم اینڈ مان رہے ہیں اور اس کے اوپر جب ہمارے لیے کوئی چیز قابل تصور نہیں ہے تو جو آخری چیز ہے وہ سب سے سپریم ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے نا. وہ سب سے زیادہ بڑی سب سے زیادہ کیپیبل سب سے زیادہ توانا ہر لحاظ سے کیونکہ وہ ہر چیز کے لیے علت ہے ہر چیز کے لیے ریزن ہے. وہ ہم نے بتایا سلسلہ جب ختم ہو گیا تو وہاں سے شروعات ہو رہی ہے تو وہ اس کے بعد ہے ساری چیزیں اس کے پہلے نہیں ہے. اب اس میں دو چار چیزیں سالو کر دیجیے. اللہ سوال ایک ہے ہوگا اور کچھ پانی اور جوس وغیرہ لے وہ آپ ان شاء اللہ نوش کرائیے گا. سلام علیکم محمد وعلیکم اللہم صلی اللہ محمد. یہ لاسٹ چیز ہے. یہ اس چیز کا تقاضا ہے کہ یہ سب سے سپریم ہونی چاہیے. یہ سب سے سپریم ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ سب سے سپریم نہیں ہوگی تو اس کے اوپر بھی کچھ ہوگا جو اس سے سپریم ہوگا ورنہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے. لیکن بات اسی لیول کی ہو رہی ہے کہ جہاں پر یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے وہ کہاں ہے وہ ہم کو نہیں معلوم. لیکن اب یہ کہہ رہی ہے کہ سلسلہ کہیں ختم ہونا چاہیے. وہ سلسلہ جہاں پر بھی ختم ہو رہا ہوگا وہ ہر علت کی ہر ریزن کا اصلی ریزن ہوگا اور چونکہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اپنے وجود کو کسی سے لیا. جب اپنے وجود کو کسی سے نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس کا وجود غائب تھا ہی نہیں. کیونکہ کبھی غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی غائب تھا کبھی وجود میں آیا تو پھر وہی بات آ جائے گی
کہ اگر کبھی غائب تھا، کبھی اس طرح کی چیز نہیں تو وجود میں آئی، تو اس کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ لیکن ہم نے کہا کہ بات اسی آخری چیز کی ہو رہی ہے کہ جہاں پر سلسلہ ختم ہونا ہے عقلی اعتبار سے، تو وہ چیز سب سے سپریم ہے، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب اس نے اپنا وجود کسی سے نہیں لیا تو وہ ہر لحاظ سے کیپیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی کسی بھی چیز کو وجود میں لانے کے لیے میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا کہ کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ قدرت، آگاہی، طاقت، علم، شعور، توانائی، شعور، علم، یہ ساری چیز ضرورت ہوتی ہے کسی بھی چیز کو، چاہے وہ چھوٹا سا اسٹول ہو یا کمپیوٹر ہو، گاڑی ہو، مکان ہو، ان سب چیز کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے کچھ دکھائیں کہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، مولانا صاحب پیسہ بھی جو ہے وہ ہماری آپ کی ضرورت ہے، اپنے آپ میں اس چیز کو طے کیا ہے سماج میں کہ ان کاغذ کے ملکوں سے یہ ملے گا، بلکہ اللہ کے پاس اس کے مقابلے میں اللہ کو کسی دکان پر نہیں جانا خریدنے کے لیے، اللہ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی لیے میں بار بار نہیں کہنا چاہتا، اس لفظ کو تکرار نہیں کرنا چاہ رہا، ابھی میں نے اس ذات کا نام، اس اینڈ کا نام اللہ نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس موضوع پہ بات کریں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم پہلے سے ایگزام بنا کے چل رہے ہیں کہ ہم اللہ تک جانا ہے، جبکہ میں آپ کو عقلی دائرے سے لا رہا ہوں کہ اللہ کیسے ہے یا ہم کیسے پہنچے عقلی اعتبار سے۔ تو عقلی اعتبار سے یہ فارمولہ پہلا والا فیل ہے، اس کو کہتے ہیں سرکل ریزننگ، یہ فیل ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا دوسرا، کہ یہ بھی ہم نے بتایا کہ یہ تصور بھی فیل ہے۔ یہ جو تیسرا تصور ہے، یہ تصور ممکن ہے عقل کے اعتبار سے، جب ممکن ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہوں گے کہ کہیں پر ختم ہوگا، جب کہیں ختم ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا وجود اپنا وجود ہوگا، اور اس کے بعد میں آنے والی چیز وہ ساری کے ساری اس کی مدیون ہوں گی، ایسا ہی ہے نا، اس کے مدیون نہیں ہے وہ ساری چیزیں، بالکل لاسٹ والی چیز ہے۔ تو یہاں سے ہم کو یہ ثابت ہوتا ہے کہ علت العلل عربی میں اس کو کہتے ہیں، یہ جو چیزیں کسی چیز کو وجود دیتی ہیں اس کو کہتے ہیں علت، جو ہم لوگ پڑھائیں تو اس کو کہتے ہیں علت، اور اس لحاظ سے اس چھوٹے والے یعنی آخری والے وجود کی علت یہ ہوئی، اس کی علت یعنی اس کی وجود میں آنے کی علت یہ ہے، اس کے وجود میں آنے کی علت یہ ہے، اس کے وجود میں آنے کی علت یہ ہے، اسی طرح ہے۔ لیکن جو سب سے لاسٹ والا ہے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے علت العلل، یعنی ہر علتوں کی علت، اگر ہم اس کو ترجمہ کریں تو ہر علتوں کی علت، ہر سبب کا سبب، ہر ریزن کا ریزن، ہر وجود میں آنے والی چیز کا ریزن، یا ہر وجود میں آنے والی چیز کو وجود میں لانے والا، کہ جس کے اوپر کا کچھ نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا کہ یہی تصور کہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے کئی چیزوں کا لازمہ ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف آپ اپنے کیلکولیشن کے بنیاد پر اس چیز کو سمجھتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ وجود میں جو لانے والے ریزنس ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ختم ہونا چاہیے، اور میں نے آپ سے بتایا کہ ختم ہونے کا تقاضا خود سکون اور کروں گا تاکہ اور واضح ہو جائے کہ آپ خود بخود اس کے بارے میں سوچیے، ہر ایک آدمی سے، کہ جہاں پر یہ چیز ختم ہو رہی ہے تو ختم ہونے کا تقاضا ہے۔ اس میں نے کچھ ہی کہا، میں نے آپ کو دی کہ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر اگر ختم ہونا چاہیے تو جہاں پر ختم ہوگا اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، جب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں تو جہاں پر ختم ہو رہا ہے وہ آخری چیز جو ہے، وہ جو آخری ذات ہے، وہ جو آخری ریزن ہے، یہ ساری چیزیں تو اس کے لازمے میں آ جائے گی کہ اس نے اپنا وجود کسی سے نہ لیا، اس کا وجود خود سے ہوگا، اور جس کا وجود خود سے ہوگا ابھی آپ لوگوں سے سوال ہے، اس کا لازمہ کیا ہے کہ جس کا وجود کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، اپنے وجود کے حصول کے لیے، اپنے وجود کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے کچھ لازمے ہیں کہ جب اس کو کسی نے وجود دیا نہیں تو اس کا اس سے وجود لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ دو چار کی بات، جب وجود لیا نہیں کسی سے اس نے
تو اس سے وجود لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہے. اور کیا چیزیں نکلتی ہیں اس سے؟ ایک میں نے اور آپ سے مسئلہ بیان کر دیا، جو لاسٹ والی چیز ہے جہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے سلسلہ، چونکہ اس میں سے ہر وہ چیز ریزن اس کے پاس کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے، کوئی نہ کوئی، یعنی جو چیزیں صفات پائی جا رہی ہیں، قدرت، علم، شعور، توانائی، یہ ساری چیزیں ان میں سے ہر کسی کے پاس ہیں. تو جب یہ اس میں سے ہر کسی کے پاس ہے تو جو لاسٹ والا ہوگا اس کے پاس کس لیول کی ہوگی یہ چیز؟ کس لیول کی ہوگی؟ بالکل ٹاپ لیول، یعنی اس کا کوئی انتہا اس کی نہیں ہے، مخلوق کے لیے قابل تصور نہیں ہے. یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو جہاں پر ختم ہو رہا ہے سلسلہ اور انفرائٹ چیز جو ہے اس کا دائرۂ قدرت، دائرۂ علم کیا ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم مخلوق ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ اس سے اور بھی چیزیں آپ اور سوچیں گے تو اور اس سے مسئلے آپ کے لیے واضح ہوں گے کہ جہاں پر عقل کی گھوڑے دوڑائیں مزید اس میں بہت سی چیزیں چھپی ہیں. ہمارے صاحب لکھتے بھی جائیے اور اس کو توجہ کرتے جائیے. اس میں اور بھی چیزیں چھپی ہیں کہ یہاں سلسلہ ختم ہو رہا ہے، یعنی ان 3 شرطوں میں تنہا ترین شکل جس کو عقل نے قبول کیا اور کہا کہ یہ ممکن ہے، اس ممکن شکل میں جو سب سے آخری ریزن کہ جہاں پر سلسلے کو ختم ہو رہا ہے، میں نے اس کے کچھ تقاضے آپ سے ذکر کیے اور اس کے کچھ تقاضے اور ہیں جس کو آپ اگر محنت کریں گے، عقل دوڑائیں گے تو اور ریزن سے نکلیں گے. جیسے میں نے آپ سے بھی مثال دوبارہ سے دی کہ جب اس کو وجود دینے والا کوئی نہیں ہے تو اس سے وجود لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. اچھا، کب سے ہے؟ کب سے کیا لازمہ نکلے گا؟ کوئی شروعات نہیں. جب میں نے یہ بات بتا دی کہ جب کبھی غائب نہیں تھا، اس لیے کہ یہ کسی چیز کے وجود میں آنے کا لازمہ یہ ہے کہ ایک وقت میں نہ رہا، ایسا ہی ہے نا. اور ہم نے یہاں پر ہمارا تصور کیا ہے کہ ایک سلسلہ وجود میں لانے والا کہیں پر ختم ہونا چاہیے. جب یہ سلسلہ کہیں ختم ہو رہا ہے تو وہ چیز جہاں ختم ہو رہی ہے وہ وجود میں غائب ہے، وہ موجود ہے، تو موجود بھی ہے. اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے اوپر کچھ نہیں، یعنی اس کو کوئی وجود دینے والا نہیں ہے. تو اس کا لازمہ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیشہ سے. کہ یہ کب سے ہے؟ ہمیشہ سے. کب تک رہے گی؟ ہمیشہ. جب ہمیشہ سے ہے ہمیشہ اور وجود دینے والا کوئی نہیں تھا تو ہمیشہ رہے گی. اگر ہم کہیں کہ نہیں ہمیشہ سے تو تھا لیکن ہمیشہ رہے گا نہیں، تو یہ خلاف عقل بات ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اگر ہمیشہ رہے گا نہیں تو اس سے وجود جو لے رہا ہے وہ اس کے اوپر کا ریزن ہو جائے گا. پھر ہماری عقل مجبور ہے کہ اس سے اوپر کسی ریزن کو ایکسپٹ کرے، جبکہ ہم بات اسی چیز کی کر رہے ہیں جو سب سے آخری والی ہے. اب اس کے بعد پھر اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ بیمانی. اس کے اوپر یہ چیز ہم نے ایک بار کہہ دیا کہ کہیں پر ہم نے آج پہلے بھی کہا کہ آپ کو نہیں معلوم 10 پہ 10 پہ ختم ہو رہا ہے کہ 20 پہ ختم ہو رہا ہے کہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہیں سلسلہ ختم ہونا چاہیے، وَإِلَّا یہ سننے تو محال ہے، یہی ممکن ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ تصور نہیں کر سکتی. تو ابھی جب تصور نہیں کر سکتی تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا، اس کا وجود ہمیشہ، کیونکہ اس نے کبھی اپنے وجود کو کسی سے حاصل نہیں کیا. جب حاصل نہیں کیا تو اس کو کوئی وجود دے گا بھی نہیں. جب نہیں دے گا تو ہمیشہ سے تھی، جب ہمیشہ تھی تو ہمیشہ رہے گی. وہ بات یہ ہو گئی آپ کی عقلی دلیل. اب ہم بات کیا کرتے ہیں جب ہم توحید کے مسئلے پہ آ جائیں گے تب ہم اس ذات کو کہیں گے کوئی نام نہیں. کبھی بھی آپ نام دے سکتے ہیں بھائی. آپ سپریم پاور کو آپ کسی بھی نام سے پکاریں، اللہ، گاڈ، خدا، ٹھیک ہے نا، ایشور، جو بھی آپ کہنا چاہیں. تو سپریم پاور کو، سپریم ریزن کو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بھی نام آپ دیں. بہت سی بحثیں اس کے بعد شروع ہونی ہیں.
میں نے کہا کہ آج اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ کون سی بحث ہے؟ خدا شناسی. خدا شناسی ختم کرنا چاہتا ہوں آج. کیا 2 دن کا جلسہ ہے. اب اس کے بعد گیپ میں اگلا جلسہ جو ہوگا اس میں کتنے دن ہوگا؟ 5 دن کے بعد ہوگا. 5 دن 6 دن کے گیپ میں اگر ہم اس کو کسی کڑی کو نہیں خدا شناسی کے بات کو بند نہیں کریں اور دوبارہ شروع کریں تو پھر وہ مسئلہ آدھا ادھر آدھا ادھر ہو جائے گا. تو خدا شناسی کے بات کو آج ہم یہیں پر بند کرتے ہیں. 2 دلیلیں آپ کو بتا دی. ایک ہم نے سسٹم کی دلیل بتا دی کہ اس نظام کو دیکھتے ہوئے جب ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا بنانے والا دیکھ کر کے ہم یہ کہتے ہیں اس کا کوئی بنانے والا ہوگا اور اس کو نظم دینے والا اور فارم دینے والا اور شیپ دینے والا کوئی ہے. تو جب اتنا بڑا کہکشاں اتنی بڑی کائنات قائم دائم ہے, ہر چیز اپنے قاعدے سے مرتب وقت پر ہر چیز موقف ہو رہی ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں موجود کروڑوں ایسے سسٹم جو سسٹمیٹک ہیں وہ ساری چیزیں ایکسیڈنٹل ہوں. یہ ممکن نہیں ہے. اتفاق ایک جگہ ہوتا ہے, 2 جگہ ہوتا ہے, 3 جگہ مان لیجیے اتفاق ہو گیا. کروڑوں جگہ پہ اربوں خربوں جگہ پر اتفاق نہیں ہوتا, جبکہ ہم اربوں سے کہیں زیادہ بلین خرب یا بلین جو بھی آپ کہیں اس کی گنتی اتنے نظام ہم دیکھ رہے ہیں, اتنے سسٹم ہم پاتے ہیں اس کائنات میں. تو اتنے ڈھیر سارے سسٹم بغیر سسٹم دینے والے ممکن نہیں ہے. یہ معلوم پڑتا ہے. دوسری دلیل ہم نے بتائی دلیل عقلی اعتبار سے ہم نے آپ کے سامنے یہ گراف کھینچا. پہلے ہم نے بتایا کہ یا تو آپ سرکلنگ ریزننگ کریں گے کہ اس کی ایک دلیل اے کے وجود میں آگے دلیل بی ہے, بی کے وجود میں آگے دلیل سی ہے, پھر ہم کہتے ہیں سی کو کون لایا, دوبارہ کہیں گے. تو یہ ہم نے کہا کہ عقلی اعتبار سے محال ہے, کیونکہ جو پہلے موجود تھا وہ دوبارہ سے اس کو وجود کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے بعد والے سے وجود نہیں لے گا, اپنے سے پہلے والے سے وجود لے گا. تو یہ محال ہے کہ بعد میں آنے والا پہلے والے کو کیسے وجود دے دے گا. تو یہ محال ہوا. دوسرا میں نے بتایا کہ یہ سلسلہ ہے تو آپ ریزننگ کا چلے جائیں گے کہ ادھر یہ اس کی ادھر یہ اس کا ریزن یہ فائنائٹ تک کیا آئے گا کہ یہ کوئی نتیجہ آپ کو نہیں دینے والا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے محال ہوا, کیونکہ جب نتیجہ نہیں دے رہا ہے تو کہیں معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ یہ سلسلہ کہاں پر ہوتا ہے. تو تیسری طرح کا شکل جس کو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریزن کا سلسلہ کہیں ختم ہونا چاہیے. جہاں ختم ہونا چاہیے وہ سپریم ریزن ہے, سپریم علت ہے, سپریم وجہ اور سپریم سبب ہے دنیا کے ہر موجودات کے لیے, دنیا کے جتنی بلکہ دنیا کے لیے کیوں ہے کائنات کے لیے وہ ریزن ہے. ٹھیک ہے نا. تو کائنات کے لیے وہ ریزن ہے. چند بات میں شروع کریں گے ہر میٹیریل چیز کے لیے بھی اور نان میٹیریل چیز کے لیے بھی. کیونکہ یہ تو ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں تو دنیا ہماری میٹیریل ہے جو ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ پلانٹس گیلیکسیز یہ ساری کیا ہے میٹیریل ہے, فزیکل ہے. یہ بھوتک دنیا کی بات ہم کر رہے ہیں, لیکن بھوتک دنیا سے ہٹ کر بھی چیزیں ہیں. ایسا نام کی شکل پڑے ہیں بازار بھی کرتے ہیں, مثال بھی کرتے ہیں. علم ہے نہیں ہے, علم کتنا بڑا ہے, ہاتھ پیر کیسے ہیں, لمبا ہے, چوڑا ہے, لال ہے, پیلا ہے, نہیں ہوتا. یہ بھی ہم نے علم ہوتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ علم کی وہ چیز ہے جو یہ بات کہے گا کہ علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اس کا یہ جملہ بھی تضاد ہے. کیوں؟ کیونکہ کس بنیاد پر اس نے یہ جملہ کہا. یہ بھی تو علم کا تقاضا ہے کہ وہ یہ کہے کہ علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. نہیں پتا تو علم ہے, علم سرکار میں علم کا کوئی شے نہیں. انرجی اس کو ہم قدرت کہتے ہیں. انرجی کس طرح کی ہوتی ہے, کیا شے ہوتا ہے, کتنی بڑی ہوتی ہے. تو نان میٹیریل چیزیں بھی ہیں اور میٹیریل چیزیں بھی ہیں. دنیا کی ہر چیز کا ریزن وہ لاسٹ چیز ہے. ہر چیز کا ریزن مسبب الاسباب جس کو کہا جاتا ہے, اور دعاؤں میں بھی یہ فکر آتا ہے کہ یہ مسبب الاسباب, یہ مسبب الاسباب اس لیے کہا جاتا ہے. فلسفی زبان میں اس کو کہتے ہیں علت العلل یا سپریم ریزن. ٹھیک ہے, یہ سارے الگ الگ نام ہیں. تو یہ عقلی دلیل کی بنیاد پہ ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے. پہلے تو نظر سے ثابت ہوا کہ خدا اور وہ کوئی ایسی ذات ہے جو بنانے والی ہے اور
عقلی دنیا میں ثابت ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ کہیں ختم ہونا چاہیے. جو یہاں پر ختم ہو رہا ہے وہی ذات ہمارے لیے جس کو ہم کہیں گے کچھ بھی آپ اس کو نام لے لیجیے, اللہ خدا جو بھی. ظاہر سی بات ہے جو سب سے سپریم پاور ہے انسان عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے جھکے. ہم کمزور کے سامنے کیوں جھکیں؟ یہ خود محتاج ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سپریم ریزن کا. تو ہم اس سے نہیں مانگیں گے. کس سے مانگیں گے؟ اس سے مانگیں گے. ایسا ہی ہے نا, اہل بیت سے کیوں مانگتے ہیں؟ بس یہ شیعہ کی گاڑی ہے, وسیلہ ہے. وسیلہ ہے. ایسا وسیلہ سپریم اتھارٹی اس سے ہم سیدھے لے نہیں سکتے. نہیں ہم اس سے سیدھے سے لے نہیں سکتے. سپریم پاور سے سیدھے سے لے نہیں سکتے ہم. سپریم پاور ہم یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہم سپریم پاور سے سیدھے لے لیں. تو ایک وسیلہ تلاش کریں گے. اس وسیلہ سپریم اتھارٹی ہے, اس نے یہ بتایا ہے کہ آپ یہاں سے لیں, انہیں لوگوں سے لیں. تو جو بھی مطلب ہمارے ائمہ ہیں ان سے ہم لوگ لے سکتے ہیں. تو وہ جو دیتے ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ وہیں سے مطلب ان کا بھی وجود جو ہے اس کے لیے بھی سپریم اتھارٹی جو ہے وہی ہے ایکچوئل میں. لیکن اسی نے آپ یہ کہیں گے کہ وہ دیتے ہیں, اللہ نے ان کو کہہ رکھا ہے, یعنی اللہ جو ہے وہ سب بنا کر کے تو چلا گیا چھٹی پہ اور اہل بیت سے کہہ دیا کہ جو ہم تو دیکھنا ہم جا رہے ہیں. جو اونر ہے اس نے مینیجر جیسے رکھتا ہے اس یہ اونر مینیجر والا معاملہ نہیں. فار ایگزامپل ایسا نہیں یہاں سبھی بیٹھے, ٹھیک ہے, اونر اپنے مینیجر کو تو یاد رکھتا ہے اپوائنٹ کرنا, لیکن اپنے جس چیز کے اوپر مینیجر بنا کے رکھا ہے اس چیز کو بھول نہیں جاتا ہے. کہ ہم نے ہوٹل بنا کے مینیجر رکھ دیا تو ہم نے کہا کہ ہوٹل تمہارے حوالے, ہم چلے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. وسیلہ ہونا ایک الگ چیز ہے. وسیلہ سے مراد یہ ہے, میں کیا یہاں پہ کہہ رہا ہوں غور نہیں کیا, متوجہ نہیں ہوئے آپ لوگ, اس لیے کہتا ہوں جو اہمیت کو نہیں رکھی, یہ سب اگلی پیسے ہیں. میں نے کہا کہ میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا, سے مراد یہ ہے کہ میں جو خود محتاج ہے اس کی پرستش نہیں کر سکتا, وہ قابل عبادت نہیں ہے. تو اہل بیت کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ وہی تو کہنا عبادت نہیں کرتا. اہل بیت کی عبادت کرتا ہے کیا؟ نہیں. اہل بیت کو مانتے ہیں, اہل بیت سے محبت ہے, اہل بیت کو ایز اے ریپرزینٹیٹیو مانتے ہیں ہم, ریپرزینٹیٹیو, ٹھیک ہے نا, لیکن اہل بیت کی پرستش نہیں کرتے ہیں. اہل بیت کو اس لیے آئے ہیں تاکہ وہ بتائیں کہ جو پرستش کے قابل ہے وہ کون سی ذات ہے, وہ آئی سی لیے. سمجھ بات آئی مینیجر صاحب؟ مینیجر والا معاملہ یہاں نہیں ہے. بات یہاں پر ہو رہی تھی کس چیز کی؟ پرستش کی. کون قابل ہے پرستش؟ جھکنا کے سامنے ہے. جھکنے سے مراد جو ہے یہاں پر عبادت ہے. سب کا کنفیوژن ہو گیا ہو. جھکنے سے مراد عبادت ہے. وسیلہ, وہ جو وسیلے کی بات کرتے ہیں, اسی لیے میں نے وسیلے کا نام لیا کیونکہ ہمارے بڑا چلن ہے وسیلہ. آپ نے بھی وسیلہ کہہ دیا, ماشاءاللہ, اور کنفیوز کر دیا. نہیں کنفیوز نہیں کیا, مطلب ان کو وسیلہ مانتے ہیں, پرستش نہیں کرتے ہیں. یہ وسیلہ مطلب اس طرح ہے کہ ہم لوگ سیدھے سے جو کہ خطا کار ہیں تو اس مطلب پاک ذات سے سیدھے سے لے نہیں سکتے, تو ان کو خدا نے ایسا بنایا کہ ان کے ذریعے سے مطلب ہم طلب کرتے ہیں. اللہ تو کہہ رہے ہیں قرآن میں ہم سے مانگو, نہیں مانگو, لیکن جب تک ان کو نہیں شامل کریں گے تو پھر وہ قبولیت نہیں ہوگی. ممکن کسی کسی کیس میں ممکن ہے, لیکن وسیلہ تلاش کرو, بنا وسیلے کے پھر چلیے وہ بحث انشاءاللہ ہوگی. ابھی پہلے ہم لوگ مسلمان بن جائیں, اللہ کو پا جائیں, انشاءاللہ وہ وسیلے کے بعد لوگ کرتے رہیں گے. صلاۃ علی محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جب امامت جب فلسفہ نبوت پہنچیں گے, ہم لوگ کہاں پر ہیں؟ توحید پر پہنچ رہے ہیں. آج یہ تھوڑا شناسی ختم کریں گے, انشاءاللہ نیکسٹ جلسے میں توحید بیان ہوگی. یہ جو ذات ہے جہاں پر ہم پہنچے ہیں,
اگلی غرض کہیں پر سسٹم میں ختم ہونا چاہیے کسی ایک ریزن پہ جا کر کے یہ نظم کے حوالے سے کہ اپنی بڑی کائنات کے پیچھے کوئی ناظم ہوگا. وہ ناظم یہ مسبب الاسباب جو ہے یہ ایک ہو، یہ ایک ہے یا کئی ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ ہے نا، ایک واحد ہے کثیر ہے، ایک ہے یا کئی ہے، یہ ہم کس میں ثابت کریں گے؟ توحید، اس کو کہتے ہیں توحید. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بتائیں گے. آج اس کو یہ دو دلیلیں، ایک دلیل ہے کہ جس میں بہت زیادہ بحث و گنجائش فی الحال نہیں ہے کیونکہ میرا زور وہ اگلی دلیل پہ زیادہ ہے، فوکس اسی پر. آج تیسری دلیل کیا تھی؟ میں نے جو کہا تھا کہ بیان کیا کہ 3 دلیلیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سپریم پاور تک کہ جس کا چرچا دنیا میں ہے. جب ہم نے آنکھ کھولی تو اپنے اطراف میں دیکھا کہ دنیا بھر میں شور ہے خدا کا، اللہ کا، ایشور کا، ہے نا، عبادتوں کا، مندروں کا، چرچ کا، مسجدوں کا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اس مسائل میں گھری ہوئی ہے. تو تیسرا ریزن کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم اس مسئلے کی تحقیق کر سکیں اور یہ ہمارے لیے ثابت ہو سکے کہ ایسی کوئی ذات ہے بھی یا نہیں بھی ہے. اب تک 2 نظریے میں نے بیان کیے، اس سے کیا ثابت ہوا؟ ایسی کوئی ذات ہے یا نہیں ہے؟ ہے. عقل کا انکار نہیں کر سکتے، عقل کا انکار نہیں کرتا، عقل کا دشمن. صحیح ہے، عقل کا انکار عقل کا دشمن نہیں کر سکتا. تیسری راستہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا فطرت کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ خدا کے نام یہ ایک ایسی ذات موجود ہے. اگر خدا تعالیٰ کو شروع چکی ہماری تو ہم خدا میں رہتے ہیں. لیکن فی الحال احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہم نام نہ لیں. اس لیے میں نے کہا کہ ہم پہنچ رہے ہیں اس ذات تک، نام آ کر رکھیں. اور تبھی ہم پہنچ گئے اس ریزن کو ہم نے نام دے دیا ہے. نام دے دیتے ہیں کوئی سر، یہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی ایسی چیز موجود ہے. معبود دے دی، معبود. ہاں، جو بھی آپ کہتے ہیں معبود تو تب بات آئے گی کہ جب آپ عبادت یہ سمجھیں گے کہ اس کی عبادت کرنی چاہیے. یہ مسئلہ ہوگا کیوں عبادت کی جائے، کیوں عبادت لازم ہے. خالق ایک ناظم موجود ہے جس نے کائنات کو نظم کیا اور بنایا ہے. یہ بھی مان لیا کہ یہ ہر چیز کا مسبب الاسباب ہے، خالق ہے، سلسلہ ختم ہوتا ہے. لیکن یہ کیسے ثابت ہوگا کہ اس کی عبادت کرنی چاہیے؟ یہ انشاءاللہ توحید کی بات ہم آپ سے ذکر کریں گے. توحید صرف توحید میں توحید نہیں ہے کہ ہم صرف یہ ثابت کریں کہ اللہ ایک. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ توحید میں یہ بھی ثابت کیا جا رہا ہے کہ جس طرح کی اس کی قدرت ہے اس اپنی قدرت میں بھی وہ یکتا ہے، اپنے علم میں بھی وہ اکیلا ہے یعنی یکتا ہے. اس کے پاس جو علم ہے اس میں بھی کسی کا مددگار، وہ اس کا کوئی مددگار اور کوئی اس کی پارٹی یا کمپنی نہیں ہے جو اس کا ساتھ دے. ہر چیز وہ دھیرے دھیرے توحید کے ذمہ میں جتنی صفات ہیں اس کو کہا جاتا ہے توحید صفاتی. ایک ہوتا ہے توحید ذاتی، ایک ہوتا ہے توحید صفاتی. توحید ذاتی میں ہم اللہ کے وجود کو کہتے ہیں کہ ایک ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا وجود نہیں ہے. اگلی دلیل سے ہی ثابت کریں گے کل اگلے درس میں. بہت ہی بہترین اور آسان اور مضبوط دلیل ہے. بیٹھ جائیں گے آپ کے ذہن میں، کبھی آپ کو انشاءاللہ توحید کے دائرے سے باہر نہیں آئیں گے. آپ کو پوچھے بہت آسانی سے آپ جواب مل جائیں گے. ابھی میرے ذہن میں لیکن بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی بات نہیں ہے اور یہ ابھی بات میں رکھیں کوئی بات. توحید ذاتی ہے. توحید ذاتی جب ثابت ہو جائے گی کہ وہ ذات ایک ہے تو پھر ہم ثابت کریں گے کہ صفات میں بھی وہ واحد ہے. صفات میں بھی وہ کسی کا شریک نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا شریک اس کا کوئی شریک نہیں صفات میں. تو وہ ذاتی طور پر صفاتی طور پر ہر لحاظ سے واحد ہے. تیسرا ریزن میں آپ سے بیان کر رہا تھا فطرت کی ذریعے سے. ٹھیک ہے، تیسرا کیا ہے؟ فطرت
کیا ترجمہ کرنا ہے اپنی زبان نیچر. اور کوئی شبد فطرت کے لیے کہ فطری اعتبار سے انسان کو پہچان سکتا ہے. ہمارے کبھی کبھی کچھ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں اس کو. مزاج انٹرسٹنگ چیزیں ہیں وہ ہم ایسے بہت یوز کرتے ہیں اس کو. مزاج. نہیں مزاج نہیں ہمارے یہاں استعمال کبھی کبھی کہتے ہیں ہمارا سکس سینس یہ ہے. سکس. وہ سکس سینس جو ہوتا ہے جو انسان کو ہر انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو حق کی طرف لے جاتی ہے. اسی لیے کسی عالمین نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر اللہ نے انسان کو اتنی اعلیٰ مخلوق بنایا ہے فطری اعتبار سے ایسی صفات سے اس کو لیس کیا ہے اور اس کی عقل اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اگر اللہ پیغمبروں کو نہ بھیجتا اور کتابیں نازل نہ کرتا تب بھی بہشت اور جہنم کا حساب کتاب وہ عقلی اور فطری معیار پہ کر دیتا. ایسے ہی نہیں کتنا بھی برا انسان ہو. میں مثال دیتا ہوں فطرت لگانے کا کیسے پہچانے کی فطرت کیا چاہیے. کتنا بھی برا انسان ہو مثلا فرض کریں ایک شخص ہو جس کے لیے قتل کارک عام چیز ہو لیکن کیا وہ اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے تو بہت نیک کام جو میں کرتا ہوں. نہیں اس کا ضمیر یعنی جو ضمیر کیا چیز ہے یہ وہی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں فطرت. ضمیر کا یہ کبھی اس کو یہ نہیں کہتے ہیں یعنی چور جو پروفیشنل چور ہو بچپن سے 12 سال کی عمر سے 8 سال کی عمر سے چوری کرنا شروع کر دیا کئی بار جیل بھی گیا اور آج اس کو روریہ پاس کرے 30 سال ابھی تک چوری کر رہا ہے 50 سال کا ہو گیا ابھی بھی چوری کر رہا ہے لگاتار ہر دن ایک چوری کرتا ہے یعنی سال کے 365 دن چوری کر رہا ہے. کبھی چوریاں ہو گئی ہم جوڑ نہیں سکتے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود 50 سال کی عمر میں اگر کوئی اس کے دل سے پوچھے تو وہ چوری کرے گا اسی وقت کہ جب چھپا ہوا موقع اسے مل جائے چھپکے سے کرے گا. اس لیے کہ نیک کام ہوگا برملا کرتا ہے ایسا ہی ہے نیک کام ہوگا تو برملا کرتا. اس کی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ انسان کی فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ بہت سی اچھائیاں ساری اچھائیاں تو نہیں ہوں گا بہت سی اچھائیاں اور بہت سی برائیاں انسان اپنے اندر کی آواز سے پہچان لیتا ہے اپنے فطرت کے تقاضے سے پہچان لیتا ہے. اور یہی ایک تقاضا ایسا بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان نیچرلی قدرتی طور پر کسی ذات کہ جو ایسی ذات ہو کہ جو اس کے سارے مسائل حل کر سکے اس طرف متوجہ رہتی ہے ہمیشہ. یعنی انسان فطرتاً ایسی ذات کی طرف ہمیشہ رجحان رکھتا ہے. اس کی ذات میں یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی چیز سے اٹیچ رہے کہ جو اس کی ساری ضرورتیں اور سارے ہم و غم مٹا سکے. یہ فطرت کا تقاضا ہے. اس کے اوپر عقلی دلیلیں نہیں لیکن فطرت کے تقاضے ہیں. اس کو فطرت سے ہر انسان اپنے اعتبار سے اللہ کو ایک طریقے اللہ کو بات وہی ہو جاتی ہے کہ ہم جب اسلامی سماج میں پیدا ہوتے ہیں ہم اس کو اللہ کے نام سے پہچانتے ہیں لیکن بات ہو رہی اس ذات کی. ایک انسان جو کہ سدے دیتا ہوں سے بات بنائی کر محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام جعفر صادق علیہ السلام کے وقت کا ایک واقعہ ہے تو میں ابھی بات کر رہا ہوں ایسا شیعہ سمجھ لیجیے کسی کا نام آئے گا مقصد ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اس نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں. کیا کہا میں اللہ کو نہیں مانتا. کس تھا اس زمانے کا ناستک کافر. اس نے کہا اللہ نہیں مانتا اللہ کیا چیز اپنے سے چل رہا ہے مجھے تو نہیں کرنے لگتا. تو اس میں امام نے اس سے پوچھا
یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی دریا کا سفر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی دریا کا سفر کیا ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ دریا میں، دریا سے مراد ہمارے یہاں دریا بول جاتی ہے، ندی دریا بولتے ہیں ہمارے، لیکن دریا جو ہے وہ اسی میں بات دریا جو بولا جاتا ہے اس کو سمندر ہوتا ہے۔ تو کہا ہے کہ اس دریا میں، سمندر میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ سفر کے وقت تمہاری کشتی کسی طوفان میں پھنس گئی؟ کہا جی ایسا ہوا کہ وہاں پہ جانتے ہیں، اس لیے پوچھ رہے تھے، پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ اس کو پہنچے کر سکتے۔ تو کہا جی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے دریا کا سفر بھی کر رکھا ہے اور دریا میں سفر کرتے وقت میں طوفان میں بھی پھنس چکا ہوں۔ کہنے کہ کیا وہ سفر، کیا وہ طوفان اتنا شدید تھا کہ تمہاری جان پہ بات آ گئی ہو اور تم دھیرے دھیرے امید اپنی چھوڑ رہے ہو اور تم نے سوچ لیا ہو کہ موت ہماری آنی آنی؟ اس نے کہا کہ ہاں، جس طوفان میں پھنسا تھا بہت ہی شدید طوفان تھا اور میں یہ سوچ چکا تھا کہ میرا بچنا مشکل ہے۔ امام نے کہا کہ کیا اس وقت کسی ایسی چیز کی طرف تمہارا ذہن متوجہ ہو رہا تھا، اندر سے کیا تمہارے اندر یہ آواز آ رہی تھی کہ ابھی بھی شاید کوئی چیز ایسی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے تم بچ جاؤ؟ کیا تمہارے ذہن کو اس وقت ایسی چیز آئی کہ ابھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے کاش تو تم کو بچا لے؟ اس نے کہا کہ جی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو جس چیز کی طرف تمہارا ذہن، جس ذات کی طرف، یعنی جب تم موت کے منہ پہ منڈرا رہے تھے یا موت تمہارے منہ پہ منڈرا رہی تھی جس وقت، اور تم ساری امیدیں کھو رہے تھے، اس وقت بھی تمہاری ایک امید جہاں جڑی تھی جس ذات کی طرف کہ کاش ابھی بھی بچا لے کوئی، تو وہ کوئی اللہ ہی ہے کہ جہاں پر کچھ نظر نہیں آتا، کوئی وسیلہ اس کو نظر نہیں آ رہا، جو چیز بھی وہ دیکھ رہا تھا ہر چیز اس کو موت کے سامان نظر آ رہا تھا۔ وہ چاہے ہوا رہی ہو سمندر کی، وہ بھی اس کو موت کا سبب سمجھ میں آ رہی تھی، وہ پانی کی موجیں، وہ بھور، وہ بھی موتی کا سبب نظر آ رہی تھی، اور کشتی بیچاری کو پھنسی ہوئی تھی، وہ اس کا مدد کر نہیں سکتی تھی، تو ایسا کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں تھا۔ تو یہ سب ساری چیزوں کے علاوہ اس نے جب کسی ذات سے لو لگائی کہ ابھی بھی کوئی ایسا ہے جو مجھے بچا لے جائے، تو ظاہر سی بات کو ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو بتانا یہ ہے کہ فطرت کا بھی ایک طریقہ ہے کہ انسان اللہ کو، انسان کو ایسا کیا ہے کہ انسان فطری اعتبار سے اللہ کی طرف نیچرلی، جس کو کہتے ہیں نیچرلی، انسان اللہ کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، ایک سپریم پاور کی طرف اس کا جھکاؤ پایا جاتا ہے فطری طور پر، ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہے۔ وَإِلَّا اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ہم جو چھوٹے چھوٹے سپریم پاور جن کو ہم کہتے ہیں، فلاں نیتا یا مثلاً فرض کریں ہم سے کوئی بڑا ہو عمر میں جس کی تعظیم ہم پر لازم ہو، ہے نا، ان کے سامنے بھی جھکنے کا کوئی سینس نہیں بنتا ہے۔ اگر ہم کسی بڑے کے سامنے جھک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی تعظیم میں جھکنا ہی ہمارے فطرت کا تقاضا ہے، اس کی تعظیم ہمارے فطرت کا تقاضا ہے۔ اور شاید آپ کو تعجب ہو لیکن یہ حقیقت ہے، جو لوگ وائلڈ لائف سے جڑے ہوئے ہیں یا دیکھتے ہیں ایسے سیریس اور ایسی ڈاکومنٹریز، وہ بھی اس کا توجہ ہو کہ حتیٰ یہ چیزیں حیوانات میں بھی پائی جاتی ہیں کہ جو بڑا ہوتا ہے اس سے دباؤ میں رہتے ہیں، اس سے اس کی تعظیم میں رہتے ہیں، اس سے رہتے ہیں، اس سے بہرحال حیوان کے دوسرے طریقے سے خاص ہے، وہ ڈر کا معاملہ ہے، وہ خوف کا معاملہ ہے کہ اس کے وجہ سے وہ تعظیم نہ رکھتے ہیں۔ لیکن انسان جو بہرحال اس سے کہیں بشعور مخلوقات، وہ نہ صرف خوف بلکہ یہ بھی سوچتی ہے کہ اس چیز سے ہمارا فائدہ ہو، یعنی کوئی ایسی ذات ہے جو ہم کو بچا سکتی ہے، جس سے ہماری ضروریات پوری ہونی چاہیے، یا ہمارا کوئی منجی، کوئی مددگار، کوئی شفا دینے والا، اور کسی کی کوئی ایسا ہو جس کی طرف ہم گڑگڑا سکیں، اس سے مانگ سکیں۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، ایسے کہ انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ تین راستے ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہ بات پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، مخلوقی
بلکہ ہمارے لیے ثابت ہو گیا خالق 3 دلیلوں کی بنیاد پر کہ ایک ایسی ذات موجود ہے خالق ہے، کہ جو سپریم پاور ہے. کیا ہے؟ سپریم پاور ہے، جو مسبب الاسباب ہے ہر چیز کی، ہے نا، جو مسبب الاسباب ہے، جو سپریم پاور ہے. یہ ہو گئی آپ کی آج کی کلاس. اور انشاءاللہ اس کلاس کو میں نے آج خود اشتراسی کا باب پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو گیا 2 سلسلے میں کل اور آج. جن لوگوں نے اس کے نوٹس بنائے ہیں یا مکتوب کیا ہے یا ریکارڈ کیا ہے، کلاس میں پڑھ لینا ایک چیز ہے، لیکن اس کو آپس میں بیٹھ کے حل کر لیں. اگر کہیں کسی کو کسی چیز میں ڈاؤٹ ہے، اگر اس سے پوچھنا چاہتا ہے تو میں بھی حاضر خدمت ہوں. اگر اس سے ٹچ میں نہیں ہے، جیسے فاران یہاں بیٹھی ہوئی ہیں یا ہمارے برادران یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں کوئی ٹائم سیٹ کر لیں. اس موضوع میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو فون کے ذریعے سے یا سامنے آپنے سامنے بیٹھ کر کے آپس میں اس چیز کا اس ٹاپک پہ مباحثہ کریں. جب اس کو آپس میں بیٹھ کے ساتھ میں پڑھیں گے تو جو ایک دوسرے کے ڈاؤٹ ہیں ایک دوسرے کی مدد سے کلیئر ہو جائیں گے. یہ طریقہ ہے کسی بھی چیز کو پورے طریقے سے سمجھنے کا. انشاءاللہ اگلے جلسے میں ہم لوگ توحید کی بات کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و کلاس ہو چکی ہے، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. سوال کے لیے میرے پاس بچیاں ہیں، لوگوں کو تقسیم کی بچیاں آپ دے دیں. کسی کو کوئی سوال ہے تو دے دے گا، نہیں ہے تو وہ بتا سکتے ہیں. خواتین کی طرف بچیاں نہیں ہیں، یا آپ سے سوال تو آپ سن لے سکتے ہیں. اور اگر وائس میں اگر کسی کو جو ہے سوال مجھ سے کرے گا تو آپ لکھ دے سکتے ہیں. اگر کسی کو اصل پوچھنا ہو بول کر کے تو باہر بھی پوچھ سکتے ہیں. مسئلہ نہیں، یہاں بھی پوچھ سکتے ہیں، یہاں جانا ہو تو باہر بھی کون سا؟ جی. آپ نے وہ جو بتایا تھا کہ پرستش والا وہ چھوٹ گیا تھا، پھر وہ مطلب کیوں نہیں کرتے ہیں اور کیا مطلب؟ پرستش میں نہیں کرنا کہ ہمیشہ تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو سپریم پاور ہے، ٹاپ لیول کی جو پاور ہے، ہم اس کی پرستش کریں گے. نہیں وہ تو بتایا تھا. ہاں، نہیں مطلب پھر وہ اہل بیت کے آپ نے کہا کہ کیوں اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں، اہل بیت کے کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو میں نے کہا کہ یہ جو وسیلہ مانتے ہیں، کیسے وسیلہ مانتے ہیں، کیوں وسیلہ مانتے ہیں، اس کی وجہ سے بتائیں گے کتاب نبوت اور امامت شروعت سب. لیکن بات یہاں پر پرستش کی ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ ہم لوگ اہل بیت کی پرستش نہیں کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں اہل بیت کی. اس لیے جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا، اس چارٹ جو گراف کیجیے تھا اس کے اس میں کہ یہ جو بیچ والی کڑیاں ہیں، یعنی جو مسبب الاسباب نہیں ہے، خود سبب ہے. سبب کے سامنے جھکنا یا اس کی عبادت کرنا قانون کے خلاف ہے. اس لیے کہ سبب سے اوپر ہمارے لیے ایک چیز موجود ہے جس کو ہم مسبب الاسباب کہتے ہیں. تو جب مسبب الاسباب ٹاپ لیول کا سبب ہمارے پاس موجود ہے تو ہم نیچے والے سبب کی عبادت نہیں کریں گے. اس ٹاپ لیول جو سپریم پاور ہے اس کی ہم عبادت کریں گے. یہ مسئلہ ہے. انشاءاللہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ باب نبوت میں اور امامت میں انشاءاللہ کلیئر کریں گے. نبوت میں ہی بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، اسی لیے امامت میں بہت سی چیزیں کلیئر نہیں کرنی پڑتی ہیں. یہ سوال جی. ان کا بھی ایک ان کا مباحثہ ہے نزدیک کا جو ہے وہ ہوا تھا یہ روی شنکر صاحب سے، بلکہ ان کو دعوت دی گئی تھی مصباح یزدی صاحب، اور یہ باقاعدہ انڈیا آئے تھے اور ان کو تمام تر وزٹ کرایا گیا اور انہوں نے ایک مناظرہ بھی رکھا تھا روی شنکر صاحب سے. لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے، اس بات میں ڈیٹیل میں مزید اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا، کیونکہ ابھی مجھے اس کی پوری اطلاع نہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں اس کے بارے میں جو بہت اہم تھیں، ابھی میرے ذہن میں آ نہیں رہی، کیونکہ اس کے اوپر ہمارے یہاں ایک جلسہ ہو چکا ہے قوم میں. تو آیت اللہ مصباح یزدی کی جب وفات ہوئی تھی تو اس کے بعد ہی ان کے رسالہ ثواب کا رسم ہوئی، اس میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا. تو یہاں پر غالباً انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا ان کا چیلنج. یہ جو باتیں کر رہے تھے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے میرے شنکر صاحب،
اور اس میں کوئی بات تھی جس کا بڑا زبردست جواب عبداللہ یزدی صاحب نے نہیں رکھا، تو اس کے بعد پھر وہ انہوں نے انکار کر دیا تھا مناظرہ کرنے سے. تو چلا وہ ریزن میں انشاء اللہ آپ سے تفصیل میں اگلے جلسے میں اس کو اگلے جلسے میں یا الگ سے میں اس کو انشاء اللہ کسی کے ذریعے سے آپ کو پہنچا دیتا ہوں. یہ اگر ہوا تو ممکن ہو تو انشاء اللہ یہیں پر بیان کروں کلاس میں آگے سبھی آشنا ہو جائے آگاہ ہو جائے. اس ٹاپک کے متعلق جو ابھی ہم نے بیان کیا کسی کا کوئی سوال باقی رہ گیا چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں چیزیں. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.